پارہ نمبر 20 امن خلق۔ اس پارے کا آغاز دلائل قدرت کے بیان سے ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے؟ امن خلق السماوات، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے خوشنما باغ اگائے۔ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ تم ان باغوں کے درخت کو اگاتے۔ کیا اب بھی اللہ کے ساتھ دوسرا معبود مانتے ہو؟ فرمایا وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے درمیان میں نہریں بنائی اور اس میں میخیں گاڑی اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنا دی۔ فرمایا وہ کون ہے جو مجبور کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ فرمایا وہ کون ہے جو بحر و بر کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ دکھلاتا ہے؟ فرمایا وہ کون ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ یہ اور اسی طرح کے دلائل اور براہین کے ساتھ 20ویں پارے کا آغاز ہوا۔ آگے فرمایا کفار کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی میں مل چکے تو کیا واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ اسی طرح کے وعدے ہم سے بھی کیے گئے اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیے گئے، مگر یہ گزشتہ زمانے کے افسانے ہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ذرا زمین میں گھوم کر دیکھ لو مجرمین کا کیا انجام ہوا ہے، اور فرمایا ان پر غم نہ کیجئے اور جو مکر و فریب یہ لوگ کر رہے ہیں اس سے میرے پیغمبر تنگ دل مت ہو۔ کچھ آگے جا کے فرمایا کہ اس روز جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کیا کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی ہوگی، اور جب سب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے میری آیاتوں کو جھٹلایا تھا، حالانکہ تم ان احکام کو اچھی طرح جانا سمجھا بھی نہیں تھا تم نے۔ فرمایا جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر صلہ ملے گا اور وہ اس روز کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، اور جو بدی لے کر آئے گا ان کو اوندے منہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم کو ان اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ صورت اسی مضمون پر ختم ہوئی اور اب سورہ قصص شروع ہوتی ہے۔ اس صورت کا مرکزی موضوع ان شبہات کا خاتمہ ہے جو منکرین رسالت کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے تھے اور زبانوں پہ آ رہے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کچھ نئی تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اللہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ بغیر اسباب کے بھی ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پیدا کیے۔ جس بچے کے ذریعے فرعون کی تباہی ہونی تھی اسی بچے کو فرعون کے گھر پرورش کرنے کے لیے بھیج دیا، موسیٰ علیہ السلام کو پرورش کرنے کے لیے وہیں بھیج دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے متعلق سے یہ کچھ الگ واقعات ہیں جو ابھی تک بیان نہیں کیے گئے تھے۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ اور جب تمہیں ان کے متعلق خوف ہو تو ان کو دریا میں ڈال دینا، نہ ڈرنا اور نہ رنج کرنا۔ ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور ہم اسے پیغمبر بنانے والے ہیں۔ آخرکار فرعون کی ذریت نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمنی اور رنج کا باعث بنے۔ فرعون کی بیوی بچے کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے فرعون اسے مت قتل کرنا، شاید اس سے ہمیں کوئی نفع پہنچے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بڑا پریشان تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کا دل مضبوط نہ رکھتے تو بہت قریب تھا کہ وہ یہ راز فاش کر دیتی۔ والدہ نے ان کی بہن سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا پیچھے پیچھے جا کر پتہ لگاؤ، کیونکہ صندوق میں ڈالا تھا نا دریا میں،
کے حوالے کیا تھا۔ تو بہن سے کہا کہ تم پیچھے پیچھے جا کر پتہ لگاؤ کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ بہن نے جا کر موسیٰ علیہ السلام کو دور سے اس طرح دیکھا کہ انہیں پتہ نہ چل سکا۔ اللہ فرماتے اور ہم نے پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں ان پر ممنوع کر رکھی تھی، یعنی فرعون کے گھر میں جب موسیٰ علیہ السلام پہنچا تو دودھ پیتا بچہ تھا، اور جتنی دودھ والی آئی تھی تو کسی کا دودھ نہیں لیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ فرمایا تب بہن نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والے نہ بتلا دوں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کر دیں گے؟ اس طرح فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس لٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور باشعور ہو گئے، فرمایا تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوئے کہ اس شہر کے لوگ خوابی غفلت میں تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم کا تھا، یعنی فرعونی تھا، قبطی تھا۔ ان کی قوم کے آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو دشمن قوم کے آدمی کے خلاف مدد کے لیے پکارا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دشمن کے ایک مکہ رسید کر دیا۔ دشمن کے قوم کا جو آدمی تھا اس کو ایک مکہ رسید کر دیا تادیبی کارروائی کے لیے کہ یہ ظلم کر رہا ہے، لیکن جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہا یہ شیطان کا کارنامہ ہے کہ اس نے مجھ سے اس شخص کو مروا دیا۔ بلا شبہ شیطان دشمن اور کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ کہنے لگے اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی مجھ سے یہ خطائی ہوئی، میں تو مارنا نہیں چاہ رہا تھا، مر گیا میرے ہاتھ سے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ نے انہیں معاف فرمایا۔ بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، آپ نے مجھ پہ انعام فرمایا ہے، میں آئندہ اب کبھی مجرمین کی مدد نہیں کروں گا۔ دوسری صبح وہ ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام، تو دیکھا کہ کل جس نے انہیں مدد کے لیے پکارا تھا وہ پھر انہیں زور زور سے آج دوبارہ آوازیں لگا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے کہنے لگے تو بڑا ہی گمراہ انسان ہے، کل بھی تو نے مجھے مدد کے لیے پکارا تھا، میں نے بندے کو مارا، وہ مر گیا، آج دوبارہ تو شکایت کر رہا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اس شخص کی طرف ہاتھ بڑھائے جو دونوں کا دشمن تھا، تو ان کی قوم کا آدمی جو مدد کے لیے پکار رہا تھا چیخ پڑا، وہ سمجھا کہ شاید مجھے مار رہا ہے آج۔ وہ چیخ پڑا اور کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح کل تم ایک دشمن کو قتل کر چکے ہو؟ تم دنیا میں زبردست بن کر رہنا چاہتے ہو اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ اس واقعے کے عام ہونے کے بعد اب یہ راز کھل گیا کہ کل کا واقعہ جو پیش آیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے بندہ مر گیا۔ اس واقعے کے عام ہونے کے بعد ایک شخص شہر کے آخری کنارے سے ڈرتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، دشمن قوم کے سرداروں نے تمہیں قتل کرنے کی سازش تیار کی ہے، اس لیے تم یہاں سے دور نکل جاؤ، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام شہر سے خوف زدہ ہو کر نکل پڑے اور یہ دعا کرنے لگے اے میرے رب، مجھے ظالموں سے نجات عطا کر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہاں سے چلے گئے شہر مدین کا رخ کیا، پیدل چلتے چلتے مدین گئے، تو کہنے لگے کہ امید ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے پہ ڈال دے گا۔ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے، مدین کا کنواں تھا، وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کے پیچھے دو عورتیں باپردہ اپنے جانوروں کو رو کے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ان دو خواتین سے، دو لڑکیوں سے، کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی کہ ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ لوگ اپنے جانوروں کو نکال کر نہ لے جائے، اور ہمارے والد بڑے بوڑھے آدمی ہیں، مجبوراً ہمیں
یہاں آنا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور بہت بڑا پتھر وہ کنویں پر پڑا ہوا تھا، اس کو بھی اٹھایا موسیٰ علیہ السلام نے، اور ایک درخت کے اور پھر تھکے ماندے تھے، بھوکے پیاسے تھے، یہ نیکی کر کے ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھے اور کہنے لگے اے میرے رب، جو خیر بھی مجھے عطا کرے میں اس کا محتاج جو بھوکا پیاسا ہوں، یا اللہ مجھے کوئی روزی عطا فرما۔ اب ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ کو ہمارے والد بلا رہے، کیونکہ یہ گھر چلی گئی۔ ابا نے کہا آج تم بہت جلدی آ گئی، کہاں ایسے ایک جوان ملا تھا، انہوں نے ہماری مدد کی، تو ابو نے کہا ان کو بلاؤ کھانے پر۔ تو کہنے لگی آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا معاوضہ دے سکے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان بوڑھے شخص کے پاس آئے اور ان کو پورا قصہ سنایا، اپنی کارگزاری سنائی کہ میں مصر سے آیا مہاجر ہو کر، فرعونی میرے پیچھے لگے ہوئے مارنے کے لیے، میں اس لیے آیا، پورا قصہ سنایا، تو بوڑھے شخص نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تم ظالموں سے نجات پا چکے ہو۔ اور یہ بوڑھے شخص تھے شعیب علیہ السلام، یہ اللہ کا پیغمبر شعیب علیہ السلام تھے۔ فرمایا اب تم ظالموں سے نجات پا چکے ہو، اور فرمایا ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، یعنی یہ ان کو آپ اپنا اجرت پہ رکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کو۔ کیوں؟ اس میں دو خوبیاں ہیں، بہترین آدمی جسے آپ اجرت پہ رکھے وہ ہوتا ہے جس میں دو خوبیاں ہوں، طاقتور بھی ہو اور ایماندار بھی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام طاقتور بھی ہے اور ایماندار بھی ہے۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا نکاح اے موسیٰ علیہ السلام اس شرط پہ کر سکتا ہوں کہ تم میرے یہاں 8 سال تک ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی پہ منحصر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان طے شدہ ہے، ٹھیک ہے میں نکاح میں قبول کر رہا ہوں، اور 10 سال تک میں تیری ملازمت کروں گا، اور ان میں سے جو بھی مدت میں پوری کروں گا اس کے بعد مجھ پہ کوئی زیادتی نہ ہونی چاہیے، اور اللہ ہمارے قول و قرار پہ گواہ ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ملازمت کی شرط پوری کرنے کے بعد 10 سال ہو گئے، اب اہل و عیال کو لے کر وطن واپسی کے لیے چلے مصر، کہ راستے میں نبوت سے سرفراز کیے گئے، یعنی راستے میں اللہ نے نبوت دی، جنگل میں جا رہے، بارش ہے، اندھیرا ہے، بعد کے تمام واقعات پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ 2-3 رکوع کے بعد قارون کا تذکرہ ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک شخص تھا، بڑے خزانے والا تھا، پھر وہ اپنی قوم کے مقابلے میں سرکش بن گیا۔ اللہ فرماتے ہم نے اس کو اتنے خزانے عطا کیے تھے قارون کو کہ ان کی کنجیاں اور چابیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ قارون کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اترانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک دن قارون پورے لاؤ لشکر اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ قوم کے سامنے آیا۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے، دنیا دار، وہ قارون کو دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی سب کچھ ملتا جو قارون کو ملا ہے، واقعی یہ شخص بڑی زبردست قسمت والا ہے۔ لیکن جو اہل علم تھے، سمجھدار تھے، وہ کہنے لگے کم بختو، اللہ کے یہاں کا اجر ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں، ایمان بڑی دولت ہے، اور عمل صالح کرتے ہیں، یہ بڑی دولت ہے، اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ انجام یہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قارون کو اس کے محل کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ اس سورت کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوئی۔ یہ سورت اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمان سخت مصائب و آلام میں مبتلا تھے، اور کفار مکہ کی طرف سے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اس کے مختلف مضامین کے ذریعے سچے پکے مسلمانوں کو حوصلہ مندی اور استقامت کی تلقین کی گئی۔
اور کفار مکہ کو دھمکی دی گئی ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے اس عذاب کو دعوت نہ دے جو ان جیسے لوگوں پر ہر دور میں نازل ہوتا رہا ہے۔ بعض نوجوان ایمان لا چکے تھے مگر ان کے والدین ان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ یہ دین چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے۔ اس پر نوجوانوں سے کہا گیا کہ ہم خود والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم خود والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت تو کرتے ہیں، لیکن اگر والدین شرک پر مجبور کرے تو ان کی اطاعت مت کرنا۔ اسی طرح بعض قبیلوں کے لوگ اسلام لانے والوں سے کہا کرتے تھے کہ عذاب ثواب کا چکر چھوڑ دو، ہم خود نمٹ لیں گے، تم تو بس اپنے دین پہ رہو، اگر اللہ تمہیں پکڑے گا تو ہم خود تمہیں چھڑائیں گے، اور خدا سے کہیں گے کہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں، ہم نے خود انہیں ایمان چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ غلط بات ہے۔ ایسے لوگوں سے کہا گیا کہ کوئی کسی کی غلطیوں کا ذمہ دار نہیں ہوتا، قیامت کے دن کوئی کسی کی غلطیوں کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اس صورت میں کچھ انبیاء کے واقعات بھی بطور عبرت بیان کیے گئے ہیں تاکہ مسلمانوں میں حوصلہ پیدا ہو۔ اس پارے کے آخری رکوع میں سورت کے نام کی مناسبت سے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوست بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، کمثل العنکبوت۔ مکڑی اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی ہی کا ہوتا ہے۔ کاش وہ یہ بات جان لیتے کہ بھئی غیر اللہ سے جو تو امیدیں باندھ لیتے ہو نا وہ مکڑی کا جالا ہے، اللہ سے امیدیں باندھو کہ وہ زبردست اور قوت والے ہیں۔